حضرت آدم علیہ السلام نے ہم بستری کرنا کیسے سیکھا؟ ہم بستری کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ بی بی حوا علیہ السلام کتنی بار حاملہ ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، سوچئے دنیا کی ابتدا میں جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو انسان کی نسل کیسے آگے بڑھی؟ کیا آپ جانتے ہیں ازدواجی تعلقات کا پہلا طریقہ کیسے متعارف ہوا اور بی بی حوا علیہ السلام کتنی بار حاملہ ہوئیں؟ بلکہ سب سے زیادہ چونکا دینے والا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنی بہن سے شادی کی تھی؟ اور کیا یہی عمل انسان کی نسل کی بنیاد بنا؟ ان سب سوالات کی اصل حقیقت کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان تمام سوالات کے جوابات تلاش کریں گے، بلکہ اسی ویڈیو میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ عورتوں کو حیض اور بچہ پیدا کرنے کی سزا کیوں ملی۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ یہ ویڈیو نہ صرف آپ کے علم میں اضافہ کرے گی بلکہ آپ کو حیرت اور ایمان کی ایک نئی دنیا میں لے جائے گی۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب سے پہلے جنات کو آباد کیا، مگر ان کی سرکشی اور فساد کے باعث فرشتوں کی ایک فوج بھیج کر انہیں سمندر برد کر دیا، اور اس طرح زمین کے اصل حقدار یعنی حضرت انسان کے آباد ہونے کی راہ ہموار کی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس قصے کی ابتدا اپنے اور فرشتوں کے مابین ہونے والے ایک مکالمے سے کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ یعنی نائب بنانے والا ہوں، فرشتے جواب میں فرماتے ہیں، کیا آپ زمین پہ اپنا ایسا نائب بنانا چاہتے ہیں جو فساد مچائے اور خون بہائے، حالانکہ ہم تیری حمد و ثنا اور تسبیح کے لیے بہت ہیں؟ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جو کچھ جانتا ہوں تم وہ کچھ نہیں جانتے۔ اور پھر کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک پتلا بنایا اور فرشتوں کو اس بات کا حکم دیا جاتا ہے کہ جب میں اسے مکمل کر لوں اور سنوار لوں اور اس میں روح پھونک دوں تو تم نے اس کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ زمین سے مٹی لاؤ۔ پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر حضرت میکائیل علیہ السلام گئے، مگر زمین ان سے کہتی ہے، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ تو مجھ سے کچھ کم کرے یا مجھ سے کچھ نقصان کرے۔ دونوں آ کر اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں۔ آخر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام جاتے ہیں اور زمین اسی طرح کا جواب دیتی ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ وہ میرے حصے سے ایسا انسان بنائے جو اس کے حکم کی بجا آوری نہ کرے۔ اور پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام مختلف رنگوں کی مٹی لا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں۔ اس مختلف رنگ کی مٹی سے انسان کی تخلیق دراصل ذات پات اور رنگ و قوم کے بنائے ہوئے اصولوں کی سخت نفی کرتی ہے، اور اس بات کی کھلی گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ کسی اجمی یا عربی کو کسی دوسرے پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ روایات میں آتا ہے وہ پتلا کافی عرصے تک بے جان پڑا رہا۔ ابلیس جب وہاں سے گزرتا تو اس سے مخاطب ہو کر کہتا، تم ایک عظیم کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ پھر جب یہ مصور کائنات انسان کا ہیولہ مکمل کر لیتے ہیں اور خاک کے پتلے میں روح ڈال دی جاتی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہو جاتی ہے۔ جب آپ کے اندر روح پھونکی گئی تو آپ کو ہوش آتے ہی ایک چھینک آئی۔ فرشتوں نے آپ سے کہا کہ کہو الحمدللہ، اور آپ کے الحمدللہ کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم پر بھی اللہ کا رحم ہو۔ پھر آپ کو حکم ہوا جا کر فرشتوں سے ملو۔ فرشتوں نے آپ کو دیکھ کر السلام علیکم کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، یہ آج سے تمہاری تسلیمات ہیں۔ یوں دو اہم سبق بنی نوع انسان کو آفرینش پر ہی سکھا دیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ جیسے ابتدا ہی میں ایک ناخوشگوار کیفیت کا سامنا کرنا پڑا یعنی چھینک آئی، تو اس طرح تمہاری زندگی میں ہر قسم کے مصائب آئیں گے، جس کے جواب میں صبر کے ساتھ اللہ کی ثنا اور شکر گزاری کی روش اختیار کرنی ہے۔ اس طرح یہ بھی سکھایا گیا کہ باقی نوع کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا ہے۔ یہ شروع میں ہی بتا دیا گیا، اے بنی آدم، تم امن و سلامتی پھیلانے کے لیے بھیجے جا رہے ہو، اس لیے تمہارے ابتدائی کلمات سلامتی پر مبنی ہونے چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام سکھاتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے انہیں حاضر کر کے فرشتوں سے ان اشیاء کا نام پوچھتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں، اے رب تو پاک ہے، اس بارے میں ہمیں کچھ علم نہیں، ہمیں تو بس اتنا معلوم ہے جتنا علم تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے، وہ جھٹ نام بتا دیتے ہیں۔ اب باری تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ پھر سب کو حکم ہوتا ہے، آدم کے سامنے سجدے میں گر پڑو۔ تمام فرشتے سجدے میں گر پڑتے ہیں سوائے ابلیس کے۔
ابلیس کے بارے میں ہم واقف ہیں، یہ دراصل جنات میں سے تھا، لیکن اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے منصب پر فائز تھا۔ اس باغی حرکت پر اللہ تعالیٰ جلال میں ابلیس سے دریافت کرتے ہیں، تمہیں یہ سجدہ نہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ تو وہ ملعون کہنے لگا، میں انسان سے بہتر ہوں، اے رب تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس انسان کو مٹی سے بنایا۔ لمحہ بھر کا تکبر بھی خالق کائنات کے سامنے اس کے تمام کیے کرائے پر پانی پھیر گیا، اور وہ ذلیل اپنے منصب سے فارغ اور دربار سے نکال دیا گیا۔ باری تعالیٰ کا حکم ہوا، تو یہاں سے اتر جا، تو اس لائق نہیں کہ تمہیں یہاں رکھا جائے۔ وہ ملعون روز قیامت تک کی مہلت مانگتا ہوا وہاں سے نکل گیا اور کہنے لگا کہ اس انسان کی وجہ سے میں دربار بارگاہ الہی سے دھتکارا گیا ہوں، لہٰذا میں قیامت تک بنی نوع انسان کو اس بارگاہ الہی کے قریب نہیں آنے دوں گا۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے آنے والی تمام بنی نوع انسان کے ارواح کو جمع کر کے عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یہ ایک زبان ہو کر کہا، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں آنے والے انبیاء کی ارواح الگ چمکتی ہوئی دکھائی دیتی رہیں، مگر آپ کو اس بات پر حیرانی ہوتی ہے کہ تمام انسان ایک جیسے نہیں، اپنے رنگ و روپ اور نسب میں سب الگ ہیں۔ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دریافت کرتے ہیں، اے اللہ تو نے ان سب کو یکساں کیوں نہیں بنایا؟ جواب آتا ہے، کیونکہ مجھے اپنے بندوں کی طرف سے شکر گزاری بہت عزیز ہے۔ جنت میں کچھ عرصہ قیام کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو ایک خلش محسوس ہونے لگتی ہے۔ فرشتے تو ہر دم رب کی ثنا میں مشغول ہوتے ہیں، اب آپ کیا کریں؟ ایک علم الاسماء آپ کو عطا ہو چکا تھا، مگر اس علم کے بابت تو فرشتے کچھ نہیں جانتے تھے۔ کس سے گفتگو کریں، کہاں قرار پائیں؟ ایک دن جب سو کر اٹھے تو اپنے سامنے اپنی ہی جنس سے ایک عورت کو پایا جو ان کی پسلی سے پیدا شدہ تھی۔ آپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ کہنے لگی، عورت ہوں۔ پھر پوچھا، تمہاری تخلیق کا کیا مقصد ہے؟ تو وہ کہنے لگی، تاکہ تم میرے اندر قرار پاؤ۔ اب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اے آدم اس عورت کا نام کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں، حوا بمانا جاندار۔ پوچھا کیوں؟ تو کہنے لگے، یہ ایک جاندار شے سے تخلیق ہوئی ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے مرد و عورت کے جوڑے کی تخلیق کا مقصد آپس میں امن و شانتی کے ساتھ ایک دوسرے کے اندر سکون تلاش کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہر دم طاقت کے حصول کی کشمکش میں آپس میں لڑتے رہیں۔ بلکہ دوستو یہاں یہ بات بھی جان لیجئے، حضرت آدم علیہ السلام نے ہم بستری کرنا کیسے سیکھا۔ اس حوالے سے حضرت ابراہیم نخعی روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ایک فرشتے کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور انہیں ہم بستری کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے حوا علیہ السلام کے ساتھ قربت کی۔ اس کے بعد حضرت حوا نے کہا، اے آدم یہ تو بہت اچھا عمل ہے، اسے میرے ساتھ اور زیادہ کرو۔ لیکن پیارے دوستو، اس روایت کی صحت کے بارے میں ہمیں کوئی اطلاع نہیں ملی، لہٰذا یہ درست روایت نہیں ہے اور اس کو ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حضرت حوا کو شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی وجہ سے زمین پر اتارا تو وہ ایک دوسرے سے کافی عرصے تک جدا رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی محبت اور اپنی اجتہادی خطا پر بہت زیادہ نادم تھے۔ ان کے رونے کی شدت کی وجہ سے ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی سفارش کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں توبہ کا طریقہ القاء فرما دیا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ نے نہایت عاجزی کے ساتھ کی جانے والی توبہ کو قبول کر لیا اور قرآن کریم میں اسے یوں بیان کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور اس کے بعد حضرت جبرائیل نے حضرت آدم کو خوشخبری سنائی کہ وہ انہیں مکہ مکرمہ لے جائیں گے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کعبہ کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو نصب کیا جو ان کے ساتھ جنت سے زمین پر آیا تھا۔ اس کے بعد میدان عرفات میں حضرت آدم اور حوا کی ملاقات ہوئی۔ وقت اور حالات کی تبدیلی کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ حضرت جبرائیل نے دونوں کا تعارف کروایا۔ پیارے دوستو، چونکہ جنت میں آدم اور حوا کو قربت سے منع کر دیا گیا تھا، اس لیے زمین پر آنے کے بعد بھی وہ ایک دوسرے سے علیحدہ سویا کرتے تھے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو حوا کے قریب ہونے اور ہم بستری کرنے کے آداب سکھائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم کو یہ آداب سکھائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے حضرت حوا سے قربت اختیار کی۔ حضرت آدم نے حضرت جبرائیل کو بتایا، انہوں نے اپنی بیوی کو بہت اچھا پایا ہے۔
اس واقعے کے بعد حضرت حوا سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی۔ پیارے دوستو، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے جب حضرت حوا کو پیدا کیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف میلان کرنا چاہا اور ارادہ فرمایا کہ دست محبت بڑھائیں، تو فرشتوں نے کہا اے آدم ٹھہر جاؤ، پہلے ان کا مہر ادا کرو۔ آپ نے فرمایا یہ مہر کیا چیز ہے؟ فرشتوں نے کہا مہر یہ ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو۔ ایک روایت میں ہے 3 دفعہ اور ایک روایت میں ہے 70 مرتبہ۔ آدم علیہ السلام کا مہر یہی تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ آپ نے درود پڑھا اور فرشتوں کی گواہی میں نکاح ہوا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ آپ اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں۔ دوستو، یہاں مزید روایت بھی جان لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال یا 60 سال جنت میں رہے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا، وہ اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا۔ اس نے حوا علیہ السلام کے ذریعے آدم علیہ السلام کو اجتہادی خطا میں مبتلا کیا اور اس خطا کے بدلے یہ دونوں جنت سے نکال دیے گئے، اور یہی شیطان کی خواہش تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل دور کے فاصلے پر اتارا گیا۔ حضرت سدی فرماتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کو ہند کے مقام پر اتارا گیا تو ان کے پاس حجر اسود تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا اور یہ خوشبودار درخت ان پتوں ہی کی پیداوار ہیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے اگر جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے ساتھ لائے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا، لیکن آپ نے اسے تناول فرما لیا۔ عرض کیا ان کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بو دیا، وہ دانے وزن میں اس دنیا کے دانوں سے 1,00,000 درجے زیادہ تھے۔ وہ دانے اگے، حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹی، پھر دانوں کو بھوسوں سے جدا کیا، پھر صفائی کی، اسے پیس کر آٹا گوندا اور روٹی پکائی۔ اس طرح محنت اور مشقت کے بعد اسے کھایا۔ اب سوال جو در حقیقت تھا کہ حضرت حوا کتنی بار حاملہ ہوئیں اور انہوں نے کتنے بچوں کو جنم دیا، اسی بارے میں آیا ہے کہ آدم اور حوا جنت کی نعمتوں میں پلے ہوئے تھے، لیکن ابلیس جو کہ سانپ کے منہ سے بولتا تھا، اس نے مور کی مدد سے ان کو دھوکہ دیا اور شجر ممنوعہ کھانے پر مجبور کر دیا، جس کی وجہ سے یہ دونوں جنت سے نکال دیے گئے۔ اور جنت سے ان دونوں کو نکالنے میں شیطان نے حضرت حوا علیہ السلام کو استعمال کیا تھا، جس کی وجہ سے دوسری تمام عورتوں کو بہت سی سزائیں جیسا کہ ماہواری، حمل، زچگی کا درد اور دیگر بیماریاں وغیرہ پیدا ہوئیں۔ لیکن ناظرین، یہ روایت بھی انتہائی کمزور اور ضعیف ہے۔ جنت سے نکالے جانے کے بعد آدم ہندوستان اور حوا جدہ میں اترے اور توبہ کے بعد عرفات کے مقام پر دونوں آپس میں مل گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے حضرت حوا 20 بار حاملہ ہوئی اور انہوں نے 40 بچوں کو جنم دیا۔ آپ کی وفات حضرت آدم علیہ السلام کے 1 سال بعد ہوئی اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی دفن کیا گیا۔ حوا کے دفن کے بارے میں جو اختلاف سامنے آیا ہے، اس میں بعض نے کہا ہے کہ حوا جدہ میں اتریں اور وہیں پر دفن ہوئیں، اور ایک قول کے مطابق اس لیے جدہ کا نام بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ حوا کا پہلا مقبرہ ایرانیوں نے بنایا تھا۔ سعودی عرب کی حکومت نے یہ مقبرہ مسمار کیا کہ بعض تاریخی روایات کے مطابق بی بی حوا مکہ مکرمہ میں واقع کوہ ابو قویس کے غار اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوئیں۔ اب ان تمام واقعات میں سچائی اور حقیقت کو تاریخ کے ماہرین ہی بتا سکتے ہیں، لیکن صحیح روایات اور احادیث میں ان کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔ ناظرین، قاضی ناصر بیضاوی نظام التواریخ میں لکھتے ہیں کہ حوا نے 120 بطن سے فرزندوں کو جنم دیا اور قابیل چوتھے بطن کا بیٹا تھا۔ حابیل کے ہلاک ہونے کے بعد 5 سال بعد ایک اور بطن سے آدم کا ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس کے ہمراہ بیٹی بھی تھی۔ اس کا نام شیس رکھا گیا اور فرمایا حابیل کے بدلے میں ایک اور مبارک بیٹا تمہیں عطا کیا گیا ہے اور وہ پیغمبر ہوگا۔ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ ہیں۔ متعدد آیات میں حضرت آدم اور ان کی زوجہ کا ذکر ملتا ہے، اور یہ بھی ثابت ہے حضرت آدم علیہ السلام کی صلبی اولاد کے درمیان ایک بطن کا دوسرے بطن سے نکاح جائز تھا۔ جب حضرت آدم اور حوا دنیا میں آئے تو توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا، تو ہر ایک حمل سے ان کے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی، اور دوسرے حمل سے بھی اسی طرح ایک لڑکا اور لڑکی۔ اس طرح یہ مخالف حمل کے لڑکا اور لڑکی کا آپس میں نکاح جائز ہوتا تھا۔
البتہ ایک ہی بطن سے پیدا ہونے والے لڑکا اور لڑکی آپس میں بھائی بہن قرار پاتے تھے اور ان کا نکاح جائز نہیں ہوتا تھا۔ البتہ آج کل یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں ایک بطن سے 2 جڑواں بچے بھی پیدا ہوتے تھے اور وہ دونوں آپس میں بہن بھائی شمار ہوتے تھے۔ بعض لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ یہ اخلاقیات درست نہیں ہیں کہ بہن بھائی کا نکاح آپس میں کیسا ہو۔ اب سوال یہ ہے، کیا چیز اخلاقی ہے اور کیا چیز اخلاقی نہیں، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ یعنی اس کو معلوم کرنے کا مصدر اور ماخذ کیا ہے؟ اور اخلاق کو معلوم کرنے کے ناظرین 3 معروف مصادر ہیں: مذہب، معاشرہ اور عقل۔ مذہب بھی اس کا تعین کرتا ہے کہ اخلاق ہے اور یہ نہیں، معاشرہ بھی تعین کرتا ہے اور عقل بھی۔ ہر دور میں کچھ اخلاق ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں معاشرہ اخلاقی سمجھتا ہے، حالانکہ مذہب اس کو اخلاق تصور نہیں کرتا۔ یہ یوں بھی ہوتا ہے کہ مذہب کسی چیز کو اخلاق کہہ رہا ہوتا ہے اور معاشرہ اسے اخلاق تصور نہیں کرتا۔ جو لوگ کسی مذہب پر ایمان رکھتے ہیں تو ان کا تصور اخلاق کل کا کل مذہبی تعلیمات پر استوار ہوتا ہے۔ بس ایک مسلمان کے نزدیک اخلاق وہی ہیں جو وحی نے بتائے ہیں۔ ایک دور میں اگر شراب پینا اخلاقی حرکت تھی تو دوسرے دور میں وہی غیر اخلاقی ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اخلاق اور غیر اخلاق ہونے کو وحی سے ثابت کر دیا جائے۔ بس آسان الفاظ میں اخلاق کیا ہیں؟ اللہ کا حکم۔ ایک زمانے میں اس نے کسی ضرورت کے تحت بہن بھائی کے نکاح کو جائز قرار دیا تو وہ عین اخلاقی ہے، اور کسی دوسرے دور میں اس نے کسی حکمت کے تحت اسے ناجائز قرار دیا تو یہ بھی عین اخلاقی ہے۔ دنیا میں اخلاقیات کے جتنے بھی تصورات موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کسی حد تک اضافی نہ ہو۔ مذہب اور وحی ایک زمانے تک کے لیے اخلاقی نظام قائم کرتے ہیں اور دوسرے زمانے کے لیے دوسرا اخلاقی نظام آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات اور نظام ابدی اور قیامت تک ہے۔ باقی رہی امر واقع کی بات تو مفسرین مثلا امام ابن کثیر نے لکھا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جوڑوں کی صورت میں پیدا ہوتی تھی۔ مثلا صبح کو ایک جوڑا تو شام کو دوسرا جوڑا۔ اب صبح کو جو لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کا نکاح شام کو پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ جائز تھا، اور شام کو جو لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کا نکاح صبح کو پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ جائز تھا۔ تو یہ نکاح بھی مطلقاً جائز نہیں بلکہ مشروط تھا، اور حابیل اور قابیل کا جھگڑا اسی پر ہوا تھا۔ یہ واقعہ تب ہوا جب قابیل پیدا ہوا تو اس کی بہن بھی ساتھ پیدا ہوئی جس کا نام اقلیمہ تھا، اور اس کے بعد حابیل پیدا ہوا اور اس کے ساتھ بھی بہن پیدا ہوئی۔ اب شریعت کے مطابق اور قانون خداوندی کے مطابق حابیل کا نکاح اقلیمہ سے ہونا تھا جو قابیل کی بہن تھی، مگر قابیل ایک گناہگار شخص تھا جو قانون شریعت کو ماننے سے انکار کرتا تھا۔ اس کی یہ ضد تھی کہ میں اپنی بہن اقلیمہ سے ہی شادی کروں گا کیونکہ وہ بہت خوبصورت ہے، اور حابیل کی بہن بہت ہی بدصورت ہے۔ تو یہ روئے زمین پر پہلا گناہ حسد کا تھا، کیونکہ حابیل کی شادی خوبصورت لڑکی سے ہو جاتی اور قابیل کے حصے میں بدصورت لڑکی آتی، تو بیچارہ حسد میں جلنے لگا اور کہنے لگا میں اپنی ہی سگی بہن سے نکاح کروں گا چاہے کچھ ہو جائے۔ مگر حابیل اس کو سمجھاتا رہا، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو سمجھانے کی کوشش کی مگر یہ نہ مانا اور اسی ضد پر اڑا رہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اقلیمہ سے ہی شادی کروں گا۔ حابیل اپنے حق قربان کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ وہ تو شریعت کے خلاف عمل کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک بہترین حکمت عملی اختیار کی اور کہا ہم دونوں یہ فیصلہ خدا پر چھوڑتے ہیں، وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ اس طرح ہوا کہ ہم دونوں ایک قربانی لے کر پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہو گئی تو اسی کی بات کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت فوراً بتا دی جاتی تھی، اس طرح کہ جس شخص کی قربانی قبول ہوتی آسمان سے ایک آگ آتی اور اس قربانی کو اپنے ساتھ لے جاتی یا جلا کر راکھ کر دیتی۔ چنانچہ ان دونوں نے جب اس پہ عمل کیا تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، کیونکہ وہ شریعت کے مطابق بات کر رہا تھا اور مخلص اور متقی و پرہیزگار تھا۔ یہ صورتحال جب قابیل نے دیکھی تو اس کے غصے اور حسد کی آگ میں مزید اضافہ ہو گیا، کیونکہ اب تو لوگ بھی اسے کہنے لگے تھے کہ تم نے خود ہی فیصلہ خدا پر چھوڑا تھا، اب فیصلہ کیوں نہیں مانتے ہو؟ یہ بڑا پریشان ہوا اور سوچنے لگا جب تک حابیل زندہ ہے تب تک میں اپنی مرضی سے اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس نے حابیل کو راستے سے ہٹانے کی تدبیریں سوچنی شروع کی۔ ابھی تک روئے زمین پر کوئی شخص جان سے نہیں گیا تھا۔ اس قابیل کو بھی پتہ نہیں تھا کہ راستے سے ہٹانے کے لیے قتل کیسے کیا جاتا ہے۔ وہ ہر وقت سوچتا تھا کہ کس طرح اپنے بھائی کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ ایک مرتبہ اسی پریشانی کے عالم میں جنگل میں ٹہل رہا تھا، شیطان اس کے سامنے جانوروں کی شکل میں آیا اور دوسرے جانور کا گلا دبا دیا، جس سے دوسرا جانور تھوڑی دیر تڑپنے کے بعد مر گیا اور بالکل بے سدھ ہو کر پڑ گیا۔
اور بعض لوگ کہتے ہیں شیطان ایک انسانی شکل میں اس کے پاس آیا اور قریب ہی کھڑے جانور کے سر پر کوئی چیز زور سے ماری، جس کی وہ تاب نہ لا سکا اور وہ جانور مر کر بے سدھ ہو گیا۔ قابیل نے یہ منظر دیکھا تو اس کو ترکیب سوجھی کہ اسے اپنے بھائی کو اسی طرح قتل کرنا چاہیے۔ اس نے حابیل کے سر میں بہت بھاری پتھر مارا جس سے حابیل مر گیا۔ تو اب یہ پریشان ہوا کہ لاش کا کیا کرے۔ یہ ایک اور پریشانی اس کے گلے پڑ گئی۔ یہ پھر پریشانی کے عالم میں جنگل میں نکل گیا، شاید وہاں سے کوئی اسے اشارہ مل سکے۔ چنانچہ اس نے دیکھا ایک کوا مرا پڑا ہے اور دوسرا کوا اپنی چونچ سے زمین میں گڑھا کھود رہا ہے۔ جب گڑھا بن گیا تو مردہ کوے کو اسی کھڈے میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی گئی۔ بس اس شخص کو اپنے اوپر بہت غصہ آیا کہ میں اتنا بے وقوف ہوں کہ یہ چھوٹی سی بات بھی مجھے سمجھ نہ آئی۔ یہ بات جب آدم علیہ السلام کو پتہ چلی تو بہت پریشان ہوئے۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا چلوں، جب یہ بات حضرت آدم علیہ السلام نے انتہائی پریشانی کے عالم میں آ کر اماں حوا کو بتائی کہ تمہارا بیٹا حابیل قتل ہو چکا ہے اور وہ مر گیا ہے، تو اماں حوا پریشان ہونے کی بجائے حیران ہوئی کہ موت کیا ہوتی ہے اور مر جانا کیا ہوتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو جو وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، انہوں نے وہی بات اماں کو سمجھا دی کہ اب وہ نہ کھائے گا، نہ پیے گا اور نہ ہی کوئی حرکت کرے گا، بلکہ اس کی لاش قیامت تک پڑی رہے گی اور اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ تو اب اماں حوا پریشان ہوئی اور بے یقینی کے عالم میں کہنے لگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اب اپنے بیٹے کو کبھی نہ دیکھ سکوں گی اور قیامت تک وہ اسی طرح پڑا رہے گا۔ ان کو اس بات پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا بیٹا کیسے بے سدھ ہو کر لاش بن گیا ہے۔ چنانچہ ان کو یقین دلانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا کو لے کر حابیل کی قبر پر آئے اور قبر کو کھول کر دکھایا کہ اس میں حابیل کی لاش تھی جس کا سر بری طرح پھٹ چکا تھا اور خون بہہ رہا تھا۔ اماں حوا بے ہوش ہو گئی اور انہوں نے رونا شروع کر دیا، مگر حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو تسلی دلائی اور کہا اس دنیا کا یہی اصول ہے، یہاں پر بھائی بھائی کے دشمن ہوں گے اور ہماری اولاد میں ہی یہ دشمنیاں پائی جائیں گی۔ ناظرین، یہ روایت بھی نہایت کمزور ہے۔ چنانچہ اس طرح قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو ظلماً قتل کیا تھا، اس کا انجام بھی قتل ہوا اور یہ قابیل بھی مردار بن گیا۔ دوستو، یہ دونوں گناہ حسد کرنا اور قتل کرنا بہت خطرناک ہیں۔ اس سے انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، پھر کبھی بھی اس کو سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور حسد کی آگ میں جلنے سے بچائے۔ دوستو، اس ویڈیو کے آخر میں یہ بھی جان لیجئے کہ جب آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ کو جنتی میوے کھانے کی خواہش ہوئی۔ اپنے فرزندوں سے کہا کہ کعبہ معظمہ میں جاؤ اور وہاں جا کر دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری یہ تمنا پوری کرے۔ آدم علیہ السلام کے فرزند یہ حکم پا کر وہاں پہنچے۔ انہیں جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے ملے جن سے انہوں نے آدم علیہ السلام کی فرمائش کا ذکر کیا۔ فرشتوں نے کہا ہمارے پاس آؤ، ہم جنت کے میوے اپنے ساتھ لائے ہیں۔ چنانچہ یہ سب آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت حوا ان فرشتوں کو دیکھ کر ڈرنے لگیں اور چاہا کہ آدم علیہ السلام کے دامن میں چھپ جائیں۔ انہوں نے فرمایا حوا، اب تم مجھ سے الگ رہو، میرے اور میرے رب کے قاصدوں کے درمیان آڑ نہ بنو۔ اس طرح فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو کہا جس طرح ہم تمہارے باپ کا کفن دفن کریں گے اس طرح تم فوت ہونے والوں کا کفن دفن کیا کرو۔ جبرائیل علیہ السلام جنت کی مرکب خوشبو اور جنتی جوڑے کا کفن اور جنتی بیری کے پتے اپنے ساتھ لائے تھے۔ ان کو خود غسل دیا اور کفن پہنایا اور خوشبو ملی اور ملائکہ ان کے جسم مبارک کعبہ میں لائے اور ان پر سارے فرشتوں نے نماز جنازہ ادا کی، جس میں جبرائیل امام تھے اور سارے فرشتے مقتدی تھے۔ اس نماز میں 4 تکبیریں کہیں جیسے آج کہی جاتی ہیں۔ پھر مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے مینا کے مقام پر لے جایا گیا جہاں حاجی قربانی کرتے ہیں، اور اسی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی تھی۔ وہاں مسجد خیف کے قریب بغلی قبر کھود کر ان کو دفن کر کے ان کی قبر کو اونٹ کی کوہان کے برابر کر دیا گیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کی قبر جدہ میں ہے۔ بعض روایات کے مطابق دونوں قبریں حرم میں طواف کی جگہ ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آدم اور حوا کی طرح اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے اور غلطی پر فوراً معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دعا بھی ہے ہمیں بھی جنت کے مقام پر واپس لے جائے اور نفس و شیطان کے دھوکوں سے بچا کر اس دنیا سے ہمارا انجام بہتر کرے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام، ان کی بیوی اور ان کے بیٹوں کے بارے میں بھرپور معلومات فراہم کی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ والسلام۔